بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دلی کالج اور علی گڑھ تحریک۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دلی کالج کب قائم کیا گیا؟ 1825، 1826 یا 1829 عیسوی میں؟ دلی کالج 1825 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ دوسرا سوال ہے، دلی کالج کے پہلے پرنسپل کون تھے؟ جے ایچ ٹیلر، ڈاکٹر اسپرنگر، چارلز مٹکاف۔ تو درست جواب ہے جے ایچ ٹیلر۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کے ہفتہ وار مجلے کا کیا نام تھا؟ قرآن الصادین، دلی کالج میگزین، تذکرہ دلی کالج۔ تو درست جواب ہے آپشن اے، قرآن الصادین۔ اگلا سوال ہے، چوتھا سوال، دلی امام بخش صاحبائی کس مضمون کے مدرس تھے؟ فارسی، عربی یا اردو؟ تو درست جواب ہے فارسی۔ پانچواں سوال، دلی کالج کے کس پرنسپل کو قتل کر دیا گیا تھا؟ آپشن اے مسٹر ٹیلر، آپشن بی چارلز مٹکاف، آپشن سی مسٹر بطروس۔ تو درست جواب ہے مسٹر ٹیلر۔ نیکسٹ کویسچن، چھٹا سوال، دلی کالج میں انگریزی جماعت کا اضافہ کس نے کروایا؟ چارلز مٹکاف نے، ڈاکٹر ڈیوڈ پیٹر نے یا ڈاکٹر اسپرنگر نے؟ تو درست جواب ہے چارلز مٹکاف نے۔ اگلا سوال، ساتواں سوال، مسٹر بطروس کب دلی کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے؟ آپشن اے 1837، آپشن بی 1839 یا آپشن سی 1841۔ تو درست جواب ہے 1841۔ آٹھواں سوال، ورنکلر سوسائٹی نے کتنی کتب شائع کی؟ 122، 125 یا 128؟ تو درست جواب ہے 128۔ نواں سوال ہے، دلی کالج کے کس استاد نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا؟ تو اس میں جو پہلا آپشن ہے وہ ہے ماسٹر پیارے لال، ماسٹر رام چندر یا مولوی ذوقار اللہ۔ تو درست جواب یہاں پر ہے ماسٹر رام چندر۔ انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ 10واں سوال ہے، دلی کالج کو کب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا؟ 1874، 1877 یا 1880؟ تو درست جواب ہے 1877 عیسوی۔ 11واں سوال، کالج کے اسٹاف کو کس ادارے میں ضم کر دیا گیا؟ علی گڑھ کالج میں، گورنمنٹ کالج میں یا اورینٹل کالج میں؟ درست جواب ہے علی گڑھ کالج۔ 12واں سوال ہے، تحریک علی گڑھ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تحریک نیچر، اقلیت پسندی یا تحریک سر سید؟ تو درست جواب ہے تحریک سر سید۔ 13واں سوال، سر سید احمد خان نے انگلستان کا سفر کب کیا؟ 1867، 1869 یا 1871؟ تو درست جواب ہے 1869 عیسوی۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان نے آثار الصنادید کب لکھی؟ 1844، 1847 یا 1850؟ تو درست جواب ہے 1847 عیسوی۔ 15واں سوال، سر سید کے خطبات احمدیہ میں کتنے خطبات ہیں؟ 11، 12، 13؟ تو اس کا درست جواب ہے 12۔ 16واں سوال، سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ 1862، 1864 یا 1866؟ تو درست جواب ہے 1864۔ 17واں سوال، علی گڑھ کالج کو کب یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا؟ 1920، 1921 یا 1923؟ تو درست جواب ہے 1920۔ 18واں سوال، نذیر احمد کے کس ناول کے کردار سب سے بہترین ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے توبۃ النصوح۔
اگلا سوال، نذیر احمد کی کس تصنیف کو ناکام تصنیف قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ابن الوقت۔ ابن الوقت۔ 20واں سوال ہے، نذیر احمد کا کامیاب ترین ناول کون سا ہے؟ فسانہ مبتلا، ابن الوقت یا بنات الناش؟ تو اس کا درست جواب ہے فسانہ مبتلا۔ 21واں سوال، اردو کی بہترین سوانح عمری کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے حیات جوید۔ 22واں سوال، شبلی کی شعر العجم کتنی جلدیں ہیں؟ شبلی کی شعر العجم کی کتنی جلدیں ہیں؟ 3، 4، 5؟ تو درست جواب ہے 5۔ 23واں سوال، شعر العجم کا موضوع کیا ہے؟ تاریخ، سوانح عمری یا مضامین؟ تو اس کا درست جواب ہے تاریخ۔ 24واں سوال، شبلی کی ناکام ترین تصنیف کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سوانح مولانا روم۔ 25واں سوال ہے، موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کون ہیں؟ شبلی نعمانی، سر سید احمد خان یا الطاف حسین حالی؟ تو درست جواب ہے شبلی نعمانی۔ اردو شاعری کی بوتیکا کسے کہتے ہیں؟ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، نیرنگ خیال؟ تو درست جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ 27واں سوال، نواب محسن الملک کا اصل نام کیا ہے؟ سید محسن علی ملک، محسن سید یا سید مہدی علی؟ تو درست جواب ہے سید مہدی علی۔ 28واں سوال، تحریک علی گڑھ نے کس اسلوب کو فروغ دیا تھا؟ شخصی، غیر شخصی یا فلاحی؟ تو درست جواب ہے شخصی۔ 29واں سوال، حیات سعدی کب شائع ہوئی تھی؟ 1882، 1886 یا 1890؟ تو درست جواب ہے 1886 عیسوی۔ 30واں سوال، حیات جوید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2، 3 یا 5؟ تو درست جواب ہے 2۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔